شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتنت دیوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں ان کے حالات زندگی کے بارے میں۔ ایک روز خواب سے بیدار ہو کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوگا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روش اختیار کرے گا۔ یہ اشارہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف تھا۔ وہ آپ کے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ ایک روز جمعہ کے دن خطبہ پڑھا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے میرے 3 چونچیں ماری اور اس کی تعبیر میں یہی سمجھتا ہوں کہ میری موت اب قریب ہے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا، بار بار زمین ہلتی تھی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ایک درہ زمین پر مارا اور فرمایا کہ اے زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ اس کے بعد وہ فوراً زلزلہ موقوف ہو گیا۔ ایک پہاڑ کی کوہ سے آگ نکلا کرتی تھی اور جہاں تک پہنچتی تھی سب کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ آگ نمودار ہوئی تو آپ نے حضرت موسیٰ اشعری یا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ جاؤ اور آگ کو کوہ میں داخل کراؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور انہوں نے اپنی چادر سے اس آگ کو ہانکنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ کوہ میں چلی گئی اور پھر کبھی وہ آگ نمودار نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی اور ان کو کفن پہنایا گیا تو ان کے سینے سے گنگناہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کلام کیا، کہا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کتاب میں مذکور ہے، سچ کہا سچ کہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اپنے ذاتی کاموں میں کمزور، اللہ کے کام میں طاقتور ہے، پہلی کتاب میں مذکور ہے، سچ کہا سچ کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو بڑے طاقتور اور امانت دار ہے، پہلی کتاب میں مذکور ہے، سچ کہا سچ کہا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہی تینوں کی روش پر ہے۔ 4 سال گزار چکے ہیں اور وہ 2 سال باقی ہے۔ فتنے قریب آ گئے ہیں اور طاقتور نے کمزور کو کھا لیا ہے اور قیامت قائم ہوگی، اور اب ان قریب تمہارے پاس عریس نامی کنویں کی خبر آئے گی۔ اس کنویں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگیشتری گر گئی تھی۔ اس کے بعد قبیلہ بنو ختم کے ایک شخص کی وفات ہوئی۔ انہوں نے بھی کفن پہنائے جانے کے بعد کلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اخا بنی الحارث بن الخرج صدق۔ جالس بن سعد طائی نے دیکھا کہ آفتاب و مہتاب میں باہم جنگ ہوئی اور ہر ایک کے ساتھ کچھ ستارے ہیں۔ یہ خواب انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کس کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں چاند کے ساتھ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب میں تم کو کسی کام پر مقرر نہ کروں گا، تم تاریک نشانی کے ساتھ تھے۔ چنانچہ یہ جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔